نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد وعلی آلہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے کبیر والا کی سرزمین پر ہم درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع تاجدار صداقت امام العاشقین یار غار مصطفیٰ اور صاحب مزار مصطفیٰ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و فضیلت ہے. شامل صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی جہاد سے انفرادیت حاصل ہے. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا ہے. یعنی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کی اولاد بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابی، اور آپ کے پوتے اور نواسے بھی صحابی. یعنی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسلوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا. پھر اگر تاریخ صحابہ کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,14,000 یا 1,24,000 یا 1,80,000 تک کا فگر مختلف کتب میں ملتا ہے. جمیع صحابہ کرام کی صحابیت کا تعارف حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کسی صحابی کی صحابیت کا تعارف خود میرے مصطفیٰ نے کروایا.
کسی صحابی کی صحابیت کا تعارف دیگر صحابہ نے کروایا. کئی صحابہ کی صحابیت کا پتہ ہمیں تاریخ کی کتب سے پتہ چلا، لیکن حضرت ابو بکر الصدیق وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا تعارف خود اللہ نے کروایا. حضرت ابو بکر الصدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت پر سند اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. جن کی صحابیت کا ضامن اللہ کا کلام ہے. اور معاذ اللہ اگر کوئی صحابیت صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے تو وہ صحابیت صدیق اکبر کا انکار نہیں کرتا، وہ اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے. کیونکہ میرے اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب میرا محبوب اپنے صحابی سے فرما رہا تھا محبوب غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو صحابیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سند کے طور پہ اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے. اب جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ التوبہ کا نمبر ہے 9، آیہ کریمہ کا نمبر ہے 40. یہاں پہ میرے اللہ نے واقعہ ہجرت مدینہ کو بیان کیا، لیکن کلام کا آغاز یہاں سے کیا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر غلبہ دین حق کے لیے، دین متین کے غلبہ کی جد و جہد کے لیے اگر تم میرے مصطفیٰ کی مدد نہیں بھی کرتے تو کیا ہوگا؟ فقد نصرہ اللہ، اس محبوب کا مددگار تو خود اللہ. گویا میرے اللہ نے اشارہ دیا کہ میرا مصطفیٰ اس زمین پر تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے. اگر تم دین متی کی نوکری کرتے ہو، مشن کا کام کرتے ہو، اور دین اسلام کے فروغ کے لیے کچھ محنت کرتے ہو، تو جان لو نہ میرا دین اس کا محتاج ہے نہ میرا محبوب اس کا محتاج ہے. تم اگر دین اسلام کی بحالی کے لیے، غلبہ دین حق کے لیے اور اصلاح احوال کے لیے کچھ محنت کرتے ہو تو وہ تمہارا مقدر ہے، تم اپنے آپ کو سنوارتے ہو، تم اس سے بھلا اپنا کرتے ہو، تم اس سے اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہو. لیکن اگر تم میرے محبوب کے دین کی نوکری کرنا چھوڑ بھی دیتے ہو تو نہ میرا مصطفیٰ محتاج ہے نہ میرا دین محتاج ہے. یہ اشارہ میرا اللہ نے جان دیا ہے. اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں بھی کرتے تو کیا ہوگا؟ اس کا مددگار تو خود اللہ ہے. ساتھ ہی میرے اللہ نے آگے فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. اب آگے فرمایا کہ وہ ہجرت کا ماحول کیا ہے کہ جب کفار نے میرے محبوب کو مکہ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جب کفار نے میرے محبوب علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. اب رب کائنات کے کلام کی جامعیت یہ ہے کہ ایک ہی مقام پر چند الفاظ میں پورے واقعے کو سمو دیا ہے کہ جب میرا محبوب مکہ المکرمہ سے نکل رہا تھا تو میرے محبوب کے ساتھ اس کا یار غار بھی تھا.
اب یہ منظر کیا ہے کہ رات کا پہر ہے، میرے آقا علیہ السلام ارادہ کرتے ہیں کہ اب مکہ کو چھوڑا جائے. سونے محبوب علیہ السلام چلتے ہیں حضرت ابوبکر الصدیق کے گھر کی طرف. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر الصدیق کے دروازے کے قریب پہنچے، ابھی آقا علیہ السلام نے دروازے پہ دستک نہیں دی کہ صدیق اکبر نے دروازہ پہلے کھول دیا. رات کا پچھلا پہر، میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف آئے. حضرت صدیق اکبر نے اپنے محبوب کو دروازہ دینے تک بھی تکلیف نہیں دی. میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے پوچھا، ابوبکر تمہیں کس نے بتایا تھا کہ ہم رات آ جانا؟ ارے ابوبکر آپ کو خبر کیسے ہوئی کہ آج رات میں آپ کی طرف آنے والا ہوں؟ صدقے جائے حضرت صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ پر، دیوانگی مصطفیٰ پر. آپ عرض کرتے سونے آقا یہ آج کی بات نہیں، آپ نے جو چند دن پہلے صرف اشارہ دیا تھا کہ ہم بھی مدینہ ہجرت کر جائیں گے اور کوئی یار ہمارے ساتھ ہوگا، بس وہ اشارہ فرمانے کی دیر ہے. اس دن سے لے کر آج تک اے میرے سونے مصطفیٰ ساری رات جاگ کر آپ کا انتظار کرتا ہوں، رات کو سویا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوانگی ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پر چونکہ ہمارا تعلق ایک تحریک سے ہے تو جان لیں ایک کارکن کا اپنے قائد اور لیڈر کے ساتھ یہ ایک رشتہ ہے کہ اپنے قائد پر یقین کیسا ہو کہ قائد صرف اشارہ کرے، کارکن بات کو پا بھی جائے اور عمل بھی کرنے لگ جائے. سبحان اللہ. سامعین آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور صرف یہ نہیں کہ میں نے راتوں کو جا کے آپ کا انتظار کیا ہے، میں نے تو سواری کا بھی انتظام کر لیا، راستہ کون سا انتخاب کرنا ہے راستے کا بھی چناؤ کر لیا، ٹھہراؤ کہاں کرنا ہے وہ بھی ڈیسیژن لے لیا. یہ کارکن ہوگا. اور جب ہم کسی جگہ پر راستے میں رکیں گے وہاں پہ اگر ہمیں کھانے کی ضرورت آئے گی تو وہ کون پہنچائے گا؟ وہ ڈیوٹیاں بھی اپنی بیٹیوں کی لگا. سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر الصدیق چل پڑے تو اس آیہ کریمہ میں بالخصوص اب غار ثور کے واقعے کو بیان کیا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. میرا اللہ نے اب غار کے منظر کو بیان کیا. فرمایا کہ اس غار میں جب وہ دو میں سے دوسرا تھا. یہاں پہ اللہ کے کلام پہ غور کریں. رب کائنات نے بڑے عجیب سے انداز میں یہ کلام فرمایا. لطافت بڑی ہے یہاں پر. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہ دو میں سے جو دوسرا تھا. اب تھوڑا سا غور کریں. غار کے اندر تھے کتنے؟ دو. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دو میں سے جو دوسرا تھا. تو مالک کائنات اگر چاہتا تو صرف دو تھے، یہاں پہ دونوں کا نام ذکر کر دیتا. اللہ کو کسی نے روکا تو نہیں تھا، لیکن رب کائنات نے مجہول کا صیغہ رکھا، جو دو میں سے دوسرا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے جو دو میں سے دوسرا تھا؟ اب وہ دوسرا کون ہے؟ تو آیت کریمہ کا اگلا حصہ سمجھا رہا ہے
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہ جو دو میں سے دوسرا تھا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ دوسرا اپنے صحابی سے فرما رہا تھا اے میرے صحابی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کریمہ کے لیے اس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ دوسرا اپنے صحابی سے فرما رہا تھا۔ تو اب یہ کلام کس کا ہے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ یہ کلام تو پیارے آقا کا ہے۔ یہ کلام بھی پریشان تو نہیں ہو رہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کلام اور یہ کلمات سونے آقا کے ہیں، تو جس کے یہ کلام ہے وہ دو میں سے دوسرا ہے، جس کے یہ الفاظ ہیں وہ دو میں سے دوسرا ہے۔ تو اگر کوئی ایک دوسرا ہے تو پھر کوئی پہلا بھی ہوگا۔ دوسرے بنے میرے مصطفیٰ، تو پھر پہلا کون ہوا؟ حضرت صدیق اکبر۔ چونکہ غار کے اندر کی بات ہو رہی ہے، غار کے اندر فقط دو تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے، ایک سونے آقا تھے۔ تو دوسرے آیا کریمہ کے اشارے سے بنے میرے آقا، پہلے بنے پھر صدیق اکبر۔ اب ذہن سوال کرے گا کہ مقام میں تو صدیق اکبر پہلے ہو نہیں سکتے، مقام و مرتبہ میں تو پہلے ہے سونے آقا، چونکہ تاجدار کائنات آقا ہے، صدیق اکبر غلام ہے۔ مقام و مرتبہ میں اول ذات مصطفیٰ ہے، تو یہاں پر جو صدیق اکبر کو پہلا کہا گیا ہے وہ کس اعتبار سے کہا ہے؟ اب یہ اشارہ دینے لگا، چونکہ ذکر ہے غار ثور کا، تو میرا اللہ یہاں اشارہ یہ فرما رہا ہے کہ صدیق اکبر پہلے ہے۔ ہاں کس بات میں؟ غار ثور میں داخل ہونا دیکھو کہ جب دونوں یار غار ثور کے دروازے پر باہر کھڑے تھے، حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اے سونے مصطفیٰ ابھی آپ رک جائیں، پہلے غار کے اندر میں جاتا ہوں۔ آئے ہائے، پہلے غار کے اندر میں جاتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں، ستھرائی کرتا ہوں، اور غار کو اس قابل بناتا ہوں کہ آپ غار کے اندر آ سکیں۔ تو رب کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق کی اس ادا کو اتنی لطافت سے بیان کیا ہے کہ صدیق غار میں جانے میں اول، پھر صرف غار میں جانے میں اول نہیں، حضرت صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھو، مردوں میں ایمان لانے میں صدیق اکبر اول، پھر ذات مصطفیٰ پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے میں صدیق اکبر اول، پھر دین اسلام کے فروغ کے لیے، دین متین کی تبلیغ کے لیے خطابت کے میدان میں صدیق اکبر خطیب اول۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی جہات سے انفرادیت کو بیان کیا اور شان اولیت کو بیان کیا۔ تو اب غار کے اندر کا ماحول، وہ واقعہ آپ نے زندگی میں کئی بار سنا، میں آگے اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اشارہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ غار کے اندر ایک سونے آقا ہے اور ایک حضرت ابوبکر الصدیق ہے۔ کم و بیش 3 دن صدیق اکبر نے دیکھا تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، اور میرے سونے آقا نے دیکھا تو سامنے صدیق اکبر تھے۔ اب جب غار کے اندر چلے گئے
تو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر جا کر بھی پریشان ہے، غم زدہ ہے، اور آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ سنیں آقا، دشمن ہمارے پیچھے ہے، اگر دشمن غار کے دروازے تک آ کر اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھے گا تو غار کے اندر سے میں دیکھ لے گا۔ یہ اشارہ اسی آیت میں آ گیا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، یہ میرے آقا نے کن الفاظ کے جواب میں فرمایا لا تحزن، یہ سمجھانے لگا۔ صدیق اکبر آقا سے پریشانی کی حالت میں عرض کرتے ہیں حضور دشمن تو ہمارے پیچھے، اگر انہوں نے آ کر غار کے دروازے پر تھوڑا سا بھی اندر جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے فرمایا لا تحزن، اے صدیق غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ بڑا لطیف نکتہ کرنے لگا جس کو مفسرین نے بیان کیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب میرے آقا فرما رہے تھے لا تحزن، اس وقت میرے آقا نے اشارہ کیا پہاڑ کی طرف۔ اب جو غار ثور کی زیارت کر کے آئے ہیں منظر آپ نے ذہن میں لائے، ایک طرف دروازہ ہے، داہنا ہے، دوسری طرف سارے کا سارا پہاڑ ہے۔ جب صدیق اکبر نے عرض کیا حضور اگر دشمن ادھر سے آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ میرے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، یہ فرما رہے تھے، اشارہ پہاڑ کی طرف کر رہے تھے، بس آقا کے اشارہ کرنے کی دیر تھی، وہ پہاڑ نظروں سے اٹھ گیا۔ صدیق اکبر نے پہاڑ کے پار سمندر تک کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اگر دشمن غار کے دروازے سے آ بھی گیا تو یہ دیکھ ہمارے لیے یہ دروازہ بھی کھلا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، راستے سارے کھلے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ساتھ ہی آپ کو ایک اور بڑا عجیب نکتہ عرض کرتا ہوں۔ زید سوال کرتا ہے کہ غار ثور میں آقا علیہ السلام 3 دن و راتیں کیوں رکے؟ سبب کیا؟ اب تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈال کے سوچے اور جواب نکالے۔ عام انسان کے ذہن میں جواب یہی آتا ہے کہ دشمن پیچھے تھا، دشمن سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے، یہی بات ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر اسباب ہے، ظاہر کا رنگ ہمیں یہی کچھ دکھا رہا ہے، لیکن میں بڑی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں۔ جب میرے آقا ہجرت کے لیے گھر سے نکل رہے تھے تو کیا دشمن دروازے پہ نہیں کھڑا تھا؟ ننگی تلواریں لے کر دشمن دروازے پہ کھڑا تھا۔ میرے آقا دشمن کی قطار کے اندر سے نکل آئے تو جو رب ننگی تلواروں سے نکال سکتا ہے تو غار میں چھپانے کی حاجت کیا تھی؟ لہذا ڈر دشمن کا نہیں تھا، معاملہ کوئی اور تھا۔ تو یہ جو غار ثور کے اندر 3 دن کا رکنا ہے یہ دشمن کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حضرت صدیق اکبر کی وفاؤں کا صلہ دینا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی وفاؤں کا صلہ 3 دن
اکیلے رہ کر حضرت ابوبکر صدیق کو دیا کہ ابوبکر صدیق آؤ، جو وفائیں آپ کی ہیں مجھے دیکھتے جاؤ، لذتیں پاتے جاؤ، میرا دیدار کرتے جاؤ اور اپنی لذتوں کو دوبارہ کرتے جاؤ۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام 3 دن غار ثور میں رہے۔ پھر اختتام کی طرف آتے ہوئے اگر کوئی میرا دوست اور کوئی ساتھی سوچ رہا ہو کہ ایک جملہ بولا ہے کہ دین اسلام کے خطیب اول حضرت ابوبکر الصدیق ہے، تو دین متین کے خطیب اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو گئے؟ بس اسی واقعہ کو اینڈ کی طرف لے جا کے گفتگو سمیٹوں گا۔ سامنے اٹھا کے دیکھے سیرت کی کتب کہ ابھی تک مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 38 یا 39 تھی۔ میرے آقا علیہ السلام رات کے اندھیروں میں پہاڑ کی چوٹی پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان صحابہ کو بلا کے درس قرآن دیا کرتے ہیں۔ اب جب ایک رات میرے آقا نے صحابہ کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق و مستی اس کمال پہ پہنچا کہ آپ آقا سے عرض کرتے ہیں سونے آقا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حرم کعبہ میں جا کر صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر مکہ کے سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے ان کو میں بتاؤں کہ عبادت کے لائق ایک ذات اللہ کی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور اسی اللہ نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صدیق ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دشمن تعداد میں زیادہ ہے، تو ممکن ہے کہ دشمن نقصان پہنچائے، لہذا حکمت کا تقاضا ہے کہ ابھی انتظار کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواہش من میں لے کر بیٹھ گئے۔ چند دن گزرے، حضرت ابوبکر الصدیق زیارت کعبہ کے لیے گئے۔ جب کعبہ شریف کی زیارت کے لیے پہنچے، حرم کعبہ میں پہنچے، دن کا وقت ہے، کفار سردار صحن کعبہ میں حرم میں دائیں بائیں اپنی ٹولیاں لگا کے بیٹھے، ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، اتبا تیمہ شیبہ، وہ سارے کے سارے سرداران مکہ وہ الگ الگ اپنی ٹولیاں لگا کے بیٹھے۔ جب حضرت ابوبکر الصدیق پہنچے یہ منظر دیکھا تو رہا نہ گیا، آپ کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سارے کفار کو بلانے لگے، اے مکہ کے سرداروں آؤ میری بات سنو۔ ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، وہ سارے سردار جب اکٹھے ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا خطاب کیا۔ ہائے ہائے، حضرت صدیق اکبر نے پہلا خطاب کیا، آپ نے فرمایا سن لو، یہ سارے بت جن کے سامنے جھکتے ہو یہ سارے جھکتے ہیں، ان میں خدائی کے لائق ایک بھی نہیں ہے، خدائی کے لائق ذات میرے اللہ کی ہے، عبادت کے لائق ذات میرے اللہ کی ہے، مسجود اللہ کی ذات، اور اسی اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو سچا رسول بنا کے بھیجا۔ آپ تصور میں لائے سوچیں،
اگر کسی کے سامنے اس کے خدا کو چیلنج کر دیا جائے تو کیا کرے گا؟ آج کے دور میں کسی کے جھوٹے سیاستدان کو جھوٹا کہہ دے وہ نہیں چھوڑتا۔ حضرت صدیق اکبر نے تو مکہ کے کفار سرداروں کے خدا کو جھٹلا دیا۔ اب ان سارے کے سارے کفار نے صدیق اکبر پہ حملہ کر دیا، زد و کوب کیا، تشدد کیا، اور حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ اپنی طرف سے شہید کر کے گئے۔ حضرت صدیق اکبر بے ہوش پڑے، آپ کے گھر والوں کو پتہ چلا، آئے اٹھا کے گھر لے گئے۔ گھر میں بھی ابھی تک کوئی اور مسلمان نہیں ہے، گھر والے اٹھا کر لے گئے، رشتہ دار اکٹھے ہونے لگے۔ جس جس کو پتا چلا کہ صدیق اکبر پہ تشدد کیا گیا لوگ آنے لگے۔ پورا دن گزر گیا، صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ اگلا دن گزر گیا، ہوش نہیں آیا۔ رشتہ دار دور دراز سے بھی اکٹھے ہو کر کہنے لگے اگر صدیق اکبر جہاں پر نہ ہو سکے تو ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آتا ہے، والد دوڑ کے قریب ہوا، رشتہ دار قریب ہوئے اور قریب آ کے کہتے ہیں ابوبکر بتا تیرا حال کیا ہے؟ لیکن حضرت صدیق اکبر کے عشق کو دیکھیں، آپ کی آقا کے ساتھ لگن کو دیکھیں۔ سارے رشتہ دار پوچھتے ہیں ابوبکر بتا تیرا حال کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہتے ہیں میرا حال پوچھنے والوں ما فعل برسول اللہ، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے ساجن کا حال کیا ہے۔ اب رشتہ دار وہ سارے بھی کافر تھے، سب ناراض ہو کے چلے گئے، کہنے لگے کہ کیسا دیوانہ ہے کہ ہمیں تیری فکر پڑی ہے، تجھے کسی اور کی فکر لگی ہے۔ سب ناراض ہو کے چلے گئے، یہاں تک کہ باپ بھی ناراض ہو کے چلا گیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو سامعین محترم، حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس ہستی کا نام ہے کہ دین اسلام میں اگر دیکھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق کی وفاؤں کا صلہ میں بھی نہیں دے سکتا۔ یوم قیامت صدیق اکبر کی وفاؤں کا صلہ دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور تحریک منہاج القرآن ہمارا شیوا ہے کہ ہم آقا کی آل کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور آقا کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، چونکہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آل سے محبت نہ کی جائے اور اصحاب سے محبت کی جائے۔ آج کے اس درس عرفان و قرآن کے موقع پر میں ہمارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سردی کی اس شدت میں بھی آپ لوگ تشریف لائے، رب کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ کی محبت سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف کر دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد
میرے مربی میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.